باب نمبر 38 باب من اطاع العلماء والامراء في تحریم ما احل اللہ وتحلیل ما حرمه فقد اتخذهم اربابا۔ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کردہ چیز کو حلال ٹھہرانے میں علماء و امراء کی اطاعت کرنا انہیں رب بنا لینا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے۔ میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم اس کے مقابل کہتے ہو ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔ اس باب کی کتاب توحید میں ذکر کرنے کی مناسبت، چونکہ اطاعت و فرما برداری عبادت کی قسموں میں سے ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے اس باب کے ذریعے تنبیہ فرمائی کہ اطاعت کو خالق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص کرنا واجب ہے۔ نیز یہ کہ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی الا یہ کہ اس کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کے علاوہ میں ہو۔ اربابا یعنی شریعت سازی میں اللہ کے ساتھ شرکا و ساجد دار۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما الی آخرہ، یعنی انہوں نے حج تمتع کے بارے میں جس سے مناظرہ کیا اس سے کہا، اور آپ ابن عباس رضی اللہ عنہما حج تمتع کا حکم دیتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا۔ تو مخالف نے ان کے خلاف ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے حج تمتع سے منع کرنے کو دلیل بنایا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت و دلیل پیش کی۔ یوشکو یعنی قریب ہے، جلد ہی ہوگا۔ اثر کا سرسری معنی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اندیشہ محسوس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مقدم کرنے والوں پر فی الفور آسمان سے کوئی سنگین عذاب نہ اتار دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے اور آپ کے حکم و فرمان کو ہر ایک کی بات پر مقدم رکھا جائے، خواہ کوئی بھی ہو۔ اس اثر کے باب میں ذکر کرنے کی مناسبت، یہ اثر دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف چیزوں میں علماء اور امراء کی اطاعت حرام ہے، نیز موجب سزا و عذاب ہے۔ اثر کے فوائد، پوائنٹ فرسٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہر ایک کی بات پر مقدم کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سزا و عذاب کی موجب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو حدیث کی سند اور اس کی صحت کا علم ہونے کے باوجود سفیان ثوری کی رائے اختیار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ، سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ فتنہ شرک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات رد کر دے تو اس کے دل میں کچھ کجی آ جائے جس سے وہ ہلاک ہو جائے۔ احمد، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، سن 241 ہجری میں وفات پائے۔ سفیان، یہ ابو عبداللہ سفیان بن سعید ثوری رحمہ اللہ امام عابد زاہد سکہ فقیہ ہیں، سن 161 ہجری میں وفات پائے۔ قال الامام احمد، یعنی جب امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کچھ لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سفیان ثوری رحمہ اللہ یا دیگر فقہا کی رائے کی طرف جاتے ہیں تو انہوں نے فرمایا، عرف الاسناد وصحتہ، یعنی انہوں نے حدیث کی سند کی صحت جان لیا ہے، کیونکہ سند کی صحت حدیث کی صحت پر دلالت کرتی ہے، بشرطے کہ متن میں کوئی خفیہ علت قادحہ نہ ہو۔ یخالفون عن امرہ، یعنی اللہ کے حکم کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فعل کو
ان کے ذریعے متعدی بنایا گیا ہے کیونکہ اس میں اعراض کا معنی شامل ہے۔ ان تصیبہم فتنہ یعنی کوئی دنیاوی مصیبت اور آفت نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم یعنی آخرت میں دردناک عذاب لاحق نہ ہو جائے۔ لعلہ یعنی وہ شخص جس کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح ثابت ہو، اذا رد بعد قولہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ٹھکرا دے، من الزیغ یعنی حق سے میلان اور دل کا فساد۔ امام احمد کے قول کا سرسری معنی۔ امام احمد رحمہ اللہ اس شخص پر نکیر کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث جاننے کے باوجود حدیث کے خلاف سفیان ثوری یا ان کے علاوہ کی تقلید کرے اور اپنے عمل کے وجہ جواز کے لیے باطل عذر و بہانے پیش کرے، جبکہ مومن پر واجب و لازم ہے کہ جب اس کے پاس اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے اور وہ اس کا معنی جان لے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس پر عمل کرے، خواہ کوئی بھی اس کی مخالفت کرے، کیونکہ ہمارے رب تبارک و تعالی نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کا حکم دیا ہے۔ پھر امام احمد رحمہ اللہ اس شخص کے بارے میں ڈرتے ہیں جس کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح ثابت ہو جائے اور اس کے بعد وہ اس میں کسی چیز کی مخالفت کرے کہ اس کا دل ٹیڑھا نہ ہو جائے کہ اس کے سبب وہ دنیا و آخرت میں ہلاک ہو جائے گا، اور مذکورہ آیت کریمہ سے اس پر استدلال کرتے ہیں۔ اس جیسی آیتی قرآن کریم میں بکثرت ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ سورۃ الصف آیت نمبر 5۔ اس قول کے اس باب میں ذکر کرنے کی مناسبت، بلا دلیل علماء کی تقلید کرنے اور کتاب و سنت پر عمل ترک کرنے سے تنبیہ، نیز یہ کہ یہ اطاعت کا شرک ہے۔ اثر کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، دلیل اور استدلال کی کیفیت جاننے والے کے لیے تقلید کرنا حرام ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دلیل نہ جاننے والے کے لیے تقلید جائز ہے، بائے طور کہ اسے اہل علم میں سے جس کے علم اور دین پر اعتماد ہو اس کی تقلید کر لے۔ حاشیہ: شریعت اسلامی میں امت کے ہر طبقہ کو خواہ وہ دلیل و استدلال کی کیفیت جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، حسب استطاعت اپنی اپنی حیثیت سے دلیل و برہان اور علم کی روشنی میں عمل کا حکم دیا گیا ہے، اور تقلید کسی بھی صورت میں علم نہیں بلکہ جہالت ہے، جیسا کہ ائمہ اسلام کی تصریحات موجود ہیں۔ اس لیے عام آدمی کے لیے بھی غیر علم جہالت کی بنیاد پر عمل کا جواز کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے۔ رہا علماء سے پوچھنے کا حکم تو یہ حکم الہی ہونے کے سبب اتباع ہے نہ کہ تقلید۔ نیز سوال کرنے کا حکم تو سبھی کے لیے ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ طلبہ علماء سے، چھوٹے علماء بڑے علماء سے اور بڑے علماء اکابر علماء سے سوال کرتے رہے ہیں۔ سوال کرنا طلب علم ہے اور وہ اتباع ہے، لہٰذا اہل ذکر سے پوچھنے کی حکم سے تقلید کی جواز پر استدلال محققین کے یہاں محل نظر ہے۔ چنانچہ تقلید کے حکم اور اہل ذکر سے پوچھنے کے حکم کا معنی واضح کرتے ہوئے علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: تقلید پورے طور پر اول تا آخر تمام شرائع میں توحید، نبوت، تقدیر، وعید، امامت، مفاضلت وغیرہ تمام ابواب اور احکام و عبادات میں حرام ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ تب فرمان باری تعالیٰ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سورۃ النحل آیت نمبر 43، پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو کا کیا معنی ہے؟ تو اللہ کی توفیق سے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل علم سے
یہ پوچھنے کا حکم دیا ہے کہ اس مسئلہ میں اللہ کا کیا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کیا مروی ہے۔ ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم ان سے کسی نئی شریعت کے بارے میں سوال کریں اور وہ ہمیں اپنی عقول و آراء سے جواب دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے ہی بیان فرما دی ہے کہ جو حاضر ہے وہ غیر حاضر کو پہنچا دے۔ آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: اگر کوئی کہے کہ اگر ایک عام جاہل آدمی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی توفیق سے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقلید کو بالجملہ حرام قرار دیا ہے اور اس میں کسی عالم اور عامی جاہل کی کوئی تفریق و تخصیص نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کا خطاب سب کے لیے عام ہے۔ بنابراً جیسے ایک متبحر عالم کے لیے تقلید حرام ہے، ویسے ہی ایک زر خرید غلام عامی جاہل پر پردہ نشین خاتون اور پہاڑ کی چوٹی پر بکریوں کے چرواہے کے لیے بھی حرام ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، اور اپنے دینی امور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و فیصلہ کے حصول کے لیے اجتہاد اور کوشش کرنا جیسے ایک متبحر عالم پر لازم ہے، ویسے ہی مذکورہ لوگوں پر بھی لازم اور ضروری ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، لہٰذا مذکورہ لوگوں میں سے جو بھی کسی کی تقلید کرے گا اللہ کا نافرمان اور گناہ گار ہوگا۔ ہاں البتہ یہ تمام لوگ اجتہاد کی کیفیت میں مختلف ہوں گے، کیونکہ آدمی پر اتنا ہی واجب و لازم ہوتا ہے جتنا اس کے بس اور طاقت میں ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ سورۃ البقرہ۔ نیز ارشاد ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت بھر اللہ سے ڈرتے رہو۔ سورۃ تغابن۔ اور تقوی مکمل طور پر اللہ کے واجب کردہ طریقہ کے مطابق اللہ کے دین پر عمل کرنے کا نام ہے، اور اللہ نے ہمیں بس اتنے ہی کا مکلف کیا ہے جس کی ہمیں طاقت ہے، اور جو ہماری استطاعت میں نہیں وہ ہم سے ساقط ہے۔ یہ اس باب میں نہایت واضح اور دو ٹوک نص ہے کہ دین کی بابت اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو اس پر اتنی تلاش و جستجو لازم ہے جتنی اس کے بس اور طاقت میں ہے، لہٰذا ہر ایک پر اپنی اپنی طاقت کے مطابق اجتہاد کرنا ضروری ہے۔ اور ایک عامی جاہل کا اجتہاد یہ ہے کہ جب کسی عالم سے اپنے دینی مسائل دریافت کرے اور وہ اسے فتویٰ دے تو اس سے پوچھے کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم و فیصلہ یہی ہے؟ اگر وہ کہے ہاں تو اس کی بات لے لے، اس پر اس سے زیادہ تحقیق و جستجو ضروری نہیں ہے، اور اگر کہے نہیں، یہ کہے کہ یہ میرا قول ہے، یا کہے کہ یہ امام مالک یا ابن القاسم یا ابو حنیفہ یا ابو یوسف یا شافعی یا احمد یا داؤد کا قول ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی صحابی یا تابعی وغیرہ کا نام لے یا اسے جھڑک دے یا خاموش رہے تو سائل کے لیے اسے ایسے مفتی کا فتویٰ لینا حرام ہے، اور اس پر فرض ہے کہ اس کے علاوہ کسی عالم سے فتویٰ دریافت کرے اور جہاں بھی ممکن ہو اس کی تلاش کرے، کیونکہ ایک مسلمان جب کسی مسلمان سے اپنے کسی درپیش مسئلہ کی بابت سوال کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اس مسئلہ میں اللہ عز و جل کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بتلائے اور اس سلسلے میں دین میں کیا واجب ہے اس کی رہنمائی کرے۔ اب اگر اسے معلوم ہو کہ وہ اس کے علاوہ سے فتویٰ دے رہا ہے تو اس سے برات کر لے اور وہاں سے نکل جائے۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کی بات کا مقصود واضح ہے کہ عامی سوال کرنے کا مکلف ہے، اور مفتی کو چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں مسئلہ کا جواب دے، اپنی طرف سے یا بے دلیل و برہان کوئی بات نہ کہے، اور دلیل کے مطابق عمل کرنا اتباع ہے نہ کہ تقلید۔ فاسألوا اہل الذکر پر عامی جاہل آدمی کا عمل کرنا تقلید نہیں ہے، کیونکہ وہ کتاب و سنت کے مطابق جواب کے لیے سوال کر رہا ہے اور وہ علم و دلیل ہے، لہٰذا وہ اتباع ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ مترجم۔ حاشیہ مکمل ہوا۔
عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ ترجمہ: ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے، الی آخرہ۔ تو میں نے آپ سے کہا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو وہ حرام کرتے تھے تو تم اسے حرام نہیں سمجھتے تھے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتے تھے تو تم حلال نہیں سمجھتے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں ایسا تو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہی ان کی عبادت ہے۔ اسے امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ عدی، یہ عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ بہترین اسلام والے مشہور صحابی ہے۔ سن 68 ہجری میں وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 120 سال تھی۔ اتخذوا، بنا لیا، احبارہم یعنی یہودیوں کے علماء، ورہبانہم یعنی نصرانیوں کی عبادت گزار، اربابا من دون اللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانے میں ان کی اتباع کی۔ لسنا نعبدہم، ان کا خیال تھا کہ عبادت سے مراد صرف سجدہ وغیرہ عبادات کے ذریعے ان کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ الیسا یحرمون، الی آخرہ، یہ ان کے رب بنا لینے کے معنی کی وضاحت ہے۔ حدیث کا سرسری معنی: جب اس جلیل قدر صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا جس میں یہود و نصارہ کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور عبادت گزاروں کو معبود بنا لیا ہے جو ان کے لیے اللہ کی مشروع کردہ باتوں کے علاوہ دوسری باتیں مشروع کرتے ہیں، تو یہ اس میں ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو انہیں اس آیت کے معنی میں دشواری ہوئی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عبادت سجدہ وغیرہ عبادات میں محصور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ علماء اور درویشوں کی عبادت میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرانے میں ان کی اطاعت کی جائے۔ حدیث کی باب سے مناسبت: اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرنا اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرنا ہے، بالخصوص احکام کی تشریح میں، اسی طرح اللہ کے حکم کے خلاف قوانین بنانے میں۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، اللہ کے احکام تبدیل کرنے میں علماء اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کی اطاعت کرنا، اگر اطاعت کرنے والا ان کی شریعت کی مخالفت جانتا ہو تو شرک اکبر ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، حلال اور حرام ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، شرک کی قسموں میں سے ایک قسم کا بیان اور وہ اطاعت کا شرک ہے۔ پوائنٹ فورتھ، جاہل کو علم سکھانا مشروع ہے۔ پوائنٹ ففتھ، عبادت کا معنی وسیع ہے، عبادت۔ باب نمبر 39، بعض ایمان کے دعوے داروں کے ایمان کی حقیقت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کرے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔
ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 60 تا 62۔ اس باب کی کتاب التوحید سے مناسبت۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب کے ذریعے تنبیہ فرمائی ہے کہ توحید اختلاف اور تنازع کے موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور فیصل بنانے کو شامل و لازم ہے، کیونکہ یہ شہادتین کا تقاضا ہے۔ لہٰذا جو شہادتین کا زبانی اقرار کرے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنانے کے بجائے کسی اور کو فیصل بنائے وہ اپنی شہادت میں جھوٹا ہے۔ الم ترى استفہام برائے تعجب و بیان نکارت ہے۔ یزعمون انہم آمنوا یعنی وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر جھوٹے ہیں۔ یتحاکموا اپنے معاملات و مقدمات کے فیصلے لے جائے۔ الی الطاغوت طاغوت بہت زیادہ سرکشی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد کعب بن اشرف یہودی ہے، البتہ یہ ہر اس شخص کو شامل ہے جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ سے فیصلہ کرے۔ ان یکفروا بہ یعنی طاغوت کی اطاعت ٹھکرا دے، انکار کرے۔ ویرید الشیطان یعنی ان لوگوں کو حکم دے کر اور ان کے لیے طاغوت سے فیصلہ لینے کو آراستہ کر کے۔ ان یضلہم یعنی انہیں حق و ہدایت کی راہ سے روک دے۔ ضلالا بعیدا تاکہ ان کے ساتھ خوب ظلم و جور اور زیادتی کرے۔ الی ما انزل اللہ یعنی قرآن کریم میں لوگوں کے مابین جو فیصلہ ہے۔ وَإِلَى الرَّسُولِ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھگڑے میں ان کے مابین فیصلہ کرے۔ رأیت المنافقین یعنی جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر جھوٹے ہیں۔ یصدون یعنی اعراض کرتے ہیں حال ہونے کے سبب حالت نصب میں ہے، ان کا یعنی آپ کے علاوہ کے پاس۔ صدودا یہ صدہ کا مصدر ہے یا اس مصدر ہے یعنی رکنا اور باز رہنا۔ فکیف یعنی ان کا کیا حال ہوگا اور وہ کیا کریں گے۔ اذا اصابتہم مصیبہ یعنی جب ان پر قتل وغیرہ جیسی کوئی سزا نازل ہو جائے گی۔ بما قدمت ایدیہم یعنی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سے فیصلہ کروانے اور آپ کے فیصلہ سے راضی نہ ہونے کے سبب کیا وہ اس سے فرار اختیار کرنے کی قدرت رکھیں گے۔ ثم جاؤک یعنی جب مصیبت سے دوچار ہوں گے تو ہیلا بہانہ کرنے آئیں گے۔ یہ اصابتہم پر یا یصدون پر عطف ہے۔ ان اردنا یعنی آپ کے علاوہ سے فیصلہ لینے سے ہمارا مقصد نہیں ہے۔ الا احسانا یعنی سوائے لوگوں کے درمیان اصلاح اور تال میل پیدا کرنا۔ و توفیقا یعنی دو فریقوں کے درمیان اتفاق کرانا، ہمارا مقصد آپ کی مخالفت کرنا نہیں ہے۔ آیت کا سرسری معنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں پر نکیر فرمائی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے بیشتر انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اس کے باوجود جھگڑوں کا فیصلہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ سے لینا چاہتے ہیں اور اس طاغوت سے فیصلہ کراتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو کفر کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن شیطان ان طاغوت سے فیصلہ کرانے والوں کو حق و ہدایت کی راہ سے بھٹکانا اور انہیں اس سے دور کرنا چاہتا ہے، اور جب انہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کرانے کی دعوت دی جاتی ہے تو از راہ تکبر و اکڑ اعراض کرتے ہیں۔ تو بھلا جب ان پر مصیبتیں اتریں گی اور اس سلسلے میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑے گی تب ان کا کیا حال ہوگا اور وہ کیا کریں گے۔
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ سے دعا کر دے اور وہ ان کی مشکلات حل کر دے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو کچھ ان سے سرزد ہوا ہے اس کی بابت آپ سے ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس جانے سے ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ تھا، بلکہ اس کا مقصد لوگوں کے درمیان اصلاح اور اتفاق کرنا تھا۔ چنانچہ جب ان کی فضیحت ہوتی ہے تو اپنی حرکتوں کا وجہ جواز پیش کرنے کے لیے اس طرح کے باطل اور لنگ اعذار پیش کرتے ہیں۔ آیات کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروانا، نیز اس فیصلے سے راضی ہونا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جو شریعت اسلامیہ کے علاوہ سے فیصلہ لے وہ مومن نہیں ہے نہ ہی اصلاح کرنے والا ہے، اگرچہ دعویٰ کرے کہ اس کا مقصد اصلاح ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ سے فیصلہ کرے وہ طاغوت ہے، اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ سے فیصلہ کرائے وہ طاغوت سے فیصلہ کرانے والا ہے، خواہ اس کا نام کچھ بھی رکھ لے۔ پوائنٹ فورتھ، طاغوت کا کفر کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ ففتھ، شیطان کی چال اور اس کے انسان کو حق سے روکنے سے تنبیہ و آگاہی۔ پوائنٹ سکسth، جس سے اللہ کی نازل کردہ شریعت سے فیصلہ کرانے کے لیے بلایا جائے اسے ماننا اور قبول کرنا واجب ہے، اگر وہ اعراض کرے تو وہ منافق ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، اصلاح کے ارادے کا دعویٰ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ سے فیصلہ کرنے میں عذر نہیں ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یعنی جب منافقین سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، یعنی کفر اور دیگر گناہوں کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، انما نحن مصلحون، یعنی ہم جو کر رہے ہیں وہ فساد نہیں ہے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ سبحانہ وتعالی منافقوں کی صفات میں سے ایک چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ جب انہیں معاصی کی ارتکاب سے منع کیا جاتا ہے جو سزاؤں کی آمد کے ذریعے روئے زمین میں فساد کا سبب بنتے ہیں، نیز انہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے جس میں روئے زمین کی بھلائی ہے، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا کام اصلاح کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے فساد کو اصلاح و سدھار تصور کر لیا ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ سے فیصلہ لینے کی دعوت دے یا گناہ و معاصی کی طرف بلائے وہ روئے زمین میں سب سے بڑا فساد برپا کرنے والا ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، شریعت اسلامیہ کے مخالف نظام و قوانین کو فیصل بنانے سے تنبیہ و آگاہی، اگرچہ ایسا کرنے والوں کا دعویٰ ہو کہ ان کا مقصد اصلاح و سدھار ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اصلاح کا دعویٰ اللہ کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑنے میں عذر نہیں ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، رائے پر اترانے اور اکڑنے سے تنبیہ و آگاہی۔ پوائنٹ فورتھ، دل کا مریض شخص حق کو باطل اور باطل کو حق تصور کرتا ہے۔ پوائنٹ ففتھ، اچھی نیت شریعت کے خلاف ورزی کو جائز نہیں کر سکتی۔ نیز ارشاد باری ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے، فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 56۔ وَلَا منع کرنے کا لفظ ہے۔ تفسدوا فی الارض، یعنی شرک اور دیگر گناہوں کا ارتکاب کر کے، بعد اصلاحها، یعنی انبیاء کو مبعوث کر کے نیز احکام اور نیکیوں
نیکیوں کے کام مشروع کر کے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی: اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو گناہ و معاصی کر کے اور خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری کی دعوت دے کر روئے زمین میں فساد کرنے سے منع کر رہا ہے۔ بدعزی کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین میں رسولوں کی بعثت، شریعت کی وضاحت اور اطاعت الہی کی دعوت دے کر اس کی اصلاح و سدھار کر چکا ہے، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کی طرف بلانا، اس کے ساتھ شریک کرنا اور ظلم و معاصی کا ارتکاب کرنا روئے زمین میں سب سے بڑا فساد ہے۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت: جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ سے فیصلہ لینے کی دعوت دے وہ روئے زمین میں سب سے بڑا فساد پھیلانے والا ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، گناہ و معاصی روئے زمین میں فساد ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، نیکی اور اطاعت روئے زمین میں اصلاح ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ قوانین کو فیصل بنانا روئے زمین میں فساد برپا کرنا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، انسانیت کی بھلائی اور ان کی اصلاح و سدھار اللہ کی نازل کردہ شریعت کو فیصل بنا کر ہی ہو سکتی ہے۔ نیز ارشاد باری ہے: افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 50۔ افحکم، یہ استفہام انکاری ہے۔ الجاہلیہ یعنی جو کچھ اسلام سے پہلے تھا اور ہر چیز جو اسلام کے خلاف ہو وہ جاہلیت کا حصہ ہے۔ یبغون یعنی چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ ومن یعنی کوئی نہیں ہے۔ ومن احسن من اللہ حکما، یہ افعل تفضیل کے استعمال کی وہ صورت ہے جس میں دوسری طرف اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ لقوم یوقنون یعنی ایسے لوگوں کے یہاں جو یقین رکھتے ہیں، کیونکہ وہی لوگ معاملات میں غور و تدبر کرتے ہیں، لہٰذا جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم و فیصلہ سے بہتر فیصلہ والا کوئی نہیں۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی: اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر نکیر کر رہا ہے جو اللہ کے حکم و فیصلہ جو ہر قسم کے خیر اور عدل پر مشتمل ہے اور ہر شر و برائی سے روکنے والا ہے، سے نکل کر دیگر چیزوں مثلاً لوگوں کے آراء، خواہشات اور اصطلاحات کی طرف جاتے ہیں جنہیں لوگوں نے اللہ کی شریعت کی کسی دلیل اور مستند کے بغیر بنا رکھا ہے، جیسا کہ اہل جاہلیت گمراہیوں، جہالتوں اور قبیلوں کے عرفوں وغیرہ کے ذریعے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت: جس نے اللہ کے حکم و فیصلے کے علاوہ وضعی نظام و قوانین تلاش کیا اس نے جاہلیت کا حکم و فیصلہ تلاش کیا۔ آیت کریمہ کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، اللہ کی شریعت کو فیصل بنانا، نافذ کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جو حکم و فیصلہ اللہ کی شریعت کے خلاف ہے وہ جاہلیت کے فیصلے میں داخل ہے۔ پوائنٹ فورتھ، پوائنٹ تھرڈ، احکام شریعت کی امتیاز کا بیان، نیز یہ کہ شریعت کے احکام عدل و رحمت کا سرچشمہ ہے۔ پوائنٹ فورتھ، وضعی قوانین اور مغربی نظام کا نفاذ کرنا اور اسے فیصل بنانا کفر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تاکہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع ہو جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، ہم نے اسے صحیح سند کے ساتھ کتاب الحجہ میں روایت کیا ہے۔ النووی، یہ کئی مفید کتابوں کے مصنف مشہور امام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمہ اللہ ہے۔ نووی شام کی ایک بستی نوا کی طرف منسوب ہے، سن 676 ہجری میں وفات پائے۔ الحجہ یعنی کتاب الحجہ علی تارک المحجہ، از شیخ ابو الفتح نصر بن ابراہیم مقدسی شافعی رحمہ اللہ۔ اس حدیث کی سند میں کلام ہے، اس کی سند اگرچہ صحیح نہیں ہے لیکن اس کا معنی قطعی طور پر صحیح ہے اور قرآن کریم سے اس کے کئی شواہد ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ
سو قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دے ان سے اپنے دل میں اور کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائے اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ لا یؤمن احدکم یعنی ایمان واجب حاصل نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ ایمان واجب والوں میں سے ہو سکتا ہے۔ ہواہ یعنی جس کی وہ خواہش کرتا ہے اور جس چیز سے اس کا نفس محبت کرتا ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تبعا لما جئت بہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے وہ اس سے محبت کرے اور جس سے منع کرے اسے ناپسند کرے۔ حدیث کا سرسری معنی: انسان کامل واجب ایمان والا نہیں ہو سکتا تاکہ اس کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی اوامر و نواہی اور دیگر چیزوں کے تابع ہو جائے، بائے طور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے اس سے محبت کرے اور جس سے منع کرے اسے ناپسند کرے۔ حدیث کی باب سے مناسبت: اس حدیث میں اس شخص سے ایمان کی نفی کی گئی ہے جو اللہ کی شریعت سے مطمئن نہ ہو اور اس سے محبت نہ کرے، ساتھ ہی اس کے برخلاف انسانوں کے وضع کردہ نظام و قوانین کو ناپسند نہ کرے۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم تمام باتوں سے محبت کرنا واجب ہے، بالخصوص تشریع اور اس پر عمل کرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہر چیز سے نفرت کرنا اور اس سے دوری اختیار کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اس شخص سے ایمان کی نفی جو اپنے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت کی طرف مائل ہو، خواہ بظاہر اس پر عمل بھی کر رہا ہو۔ شعبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کوئی جھگڑا تھا، چنانچہ یہودی نے کہا ہم یہ معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کریں گے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے ہیں، جبکہ منافق نے کہا کہ ہم یہ معاملہ یہودیوں کے پاس لے جائیں گے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہودی رشوت لیتے ہیں۔ بالآخر دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ قبیلہ جہینہ کے ایک کاہن کے پاس جا کر اس سے فیصلہ کرائے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کرے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 60۔ شعبی: یہ عامر بن شراحیل شعبی ہے، اور ایک قول ہے کہ یہ عامر بن عبداللہ بن شراحیل شعبی حمیری ابو عمر کوفی رحمہ اللہ ہے، سکہ حافظ فقیہ تابعین میں سے ہے۔ ایک قول کے مطابق سن 103 ہجری میں وفات پائی، جبکہ دیگر اقوال بھی ہیں۔ من المنافقین: یہ منافق کی جمع ہے۔ منافق وہ ہے جو اسلام ظاہر کرے اور دل میں کفر پوشیدہ رکھے۔ الیہود: یہودی کی جمع ہے۔ حاد ان سے ماخوذ رجوع کے معنی میں ہے، اور ایک قول ہے کہ یہودی یہودا بن یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ خصومہ یعنی جھگڑا، تنازع۔ الرشوہ اس چیز کو کہتے ہیں جو لوگوں کے معاملات کے ذمہ دار کو دی جاتی ہے تاکہ وہ دینے والے کی طرف مائل ہو، اور اسی قبیل سے وہ چیز بھی ہے جو دو فریقوں میں سے ایک فریق قاضی یا کسی اور کو دیتا ہے تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے۔ یہ رشا سے ماخوذ ہے جس کے ذریعے پانی تک پہنچا جاتا ہے۔ جہینہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ۔ فنزلت یعنی یہ آیت کریمہ کے سبب نزول کا بیان ہے۔ اثر کا سرسری معنی: شعبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ الم تر الی الذین یزعمون سورۃ النساء آیت نمبر 60 اس واقعہ کے سبب نازل ہوئی جو ایک شخص کی جانب سے پیش آیا جو ایمان کا دعویٰ کرتا تھا اور انصاف کے فیصلہ
سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سے فیصلہ لینا چاہتا تھا، اور اس سوچ نے اسے اس بات سے بالکل بے پرواہ ہو کر کہ یہ ایمان کے منافی عمل ہے، طاغوت سے فیصلہ کرانے پر آمادہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے دعوے ایمان میں جھوٹا تھا، لہٰذا جو اس شخص جیسا عمل کرے گا اس کا حکم بھی اسی جیسا ہوگا۔ عصر کی باب سے مناسبت۔ اللہ کی شریعت کے علاوہ کسی چیز سے فیصلہ لینا اللہ عز و جل اور اس کی کتابوں پر ایمان کی منافی ہے۔ عصر کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ کی شریعت سے فیصلہ کرانا واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کی شریعت کے علاوہ کسی چیز سے فیصلہ لینا ایمان کے منافی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اس میں منافقوں کی حقیقت کی نقاب کشائی ہے، نیز یہ کہ وہ یہودیوں سے بھی بدتر ہے۔ پوائنٹ فورتھ، رشوت لینا حرام ہے، نیز رشوت لینا یہودیوں کا طور طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو ان میں سے ایک نے کہا ہم یہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے، جبکہ دوسرے نے کہا ہم یہ معاملہ کعب بن اشرف کے پاس لے جائیں گے۔ بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے اور اس کے حق میں فیصلہ ہونے کے بعد انہوں نے یہ معاملہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، تو دونوں میں سے ایک نے جس کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا، عمر رضی اللہ عنہ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرے شخص سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہوا تھا پوچھا کیا ایسی ہی بات ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ کعب بن اشرف، یہ قبیلہ طائی کا عربی یہودی ہے اور اس کی ماں بنو نذیر کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا۔ عصر کا سرسری معنی۔ اس عصر میں آیت کریمہ الم تر الی الذین یزعمون کے نزول کے سلسلے میں ایک دوسرے قول کا بیان ہے، نیز یہ کہ جب معاملہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ نے معاملہ کی تحقیق کی تو اس شخص کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہوا تھا قتل کر دیا۔ اس عصر کے باب میں ذکر کرنے کی مناسبت۔ اس عصر میں دلیل ہے کہ جو اللہ کی شریعت کے علاوہ کسی چیز سے فیصلہ کرائے وہ کافر ہے اور گردن زدنی کا مستحق ہے، کیونکہ ایسا شخص دین اسلام سے مرتد ہے۔ عصر کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، جھگڑوں اور تنازعات کے حل کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے فیصلہ لینا دین اسلام سے ارتداد ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دین اسلام سے مرتد شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کی شریعت کے علاوہ سے فیصلہ لینا منافقین کی صفات میں سے ہے، گرچہ جس سے فیصلہ کرانے کی پیشکش کی جا رہی ہو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے صاحب فضیلت امام ہی کیوں نہ ہو۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کے لیے غضبناک ہونا مشروع ہے۔ پوائنٹ ففتھ، منکر کو ہاتھ سے بدل